على آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں پیارے آقا مدنی داتا حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس کے کلام پاک کے معانی و مطالب سمجھنے اور سمجھانے کا شوق عطا فرمایا۔ حضرات محترم، جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 پر 8 188۔ اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے لا تحسبن، اے نبی آپ ہرگز گمان نہ کیجئے، الذین یفرحون، ان لوگوں کے بارے میں جو خوشی سے اکڑ جاتے ہیں، بما آتو، ان کاموں سے جو کام انہوں نے کی، اپنے ہی کاموں پر خوش بھی ہو جاتے ہیں، اکڑ بھی جاتے ہیں۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کام پر جو کام انہوں نے کیا ہی نہیں۔ سخاوت نہیں کریں گے مگر پسند کریں گے کہ سب لوگ ان کو سخی کہیں، عبادت نہیں کریں گے مگر چاہیں گے کہ سب لوگ ان کو عبادت گزار کہیں گے، علم حاصل نہیں کریں گے مگر پسند کریں گے کہ سب ان کو عالم دین کہیں۔ تو ایسے لوگ جو اپنی حرکتوں پہ شادان و فرحاں ہو جاتے ہیں، اپنی ہی حرکتوں پر بہت خوش ہو جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ہوتی رہے۔ اگر کوئی آدمی کچھ کرے پھر تعریف کی خواہش رکھے تو اس کی خواہش کا کوئی مطلب ہے، مگر کام نہ کر کے خواہش کرنا یہ عجیب بات ہے۔ دنیا میں بھی یہ عجیب ہے، کوئی شخص 10ویں تک پڑھ کر رک گیا مگر یہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے گریجویٹ کہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہو بھی جائے یہ تو جھوٹ ہے۔ اور کوئی حج کو گیا ہی نہیں مگر چاہتا ہے کہ سب اسے حاجی صاحب بلائے، جو انہوں نے نہیں کیا اس پر ان کی تعریف ہو، یہ بات ان کو پسند ہے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، اے مصطفیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ ہرگز نہ سوچئے کہ انہیں عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان لوگوں کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ یہ اس آیت کے لفظوں کا ترجمہ، وضاحتی ترجمہ ہے۔ اس آیت میں منافقوں کا ذکر ہے، یعنی منافقوں کی جو سیرت ہے، بدترین سیرت، ان کی بدترین سیرت کو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے۔ جہاد میں نہیں جائیں گے، جنگوں میں شرکت نہیں کریں گے، اللہ کی راہ میں ایک پائی بھی خرچ نہیں کریں گے،
مگر یہ چاہیں گے کہ لوگ انہیں دلیر کہیں، بہادر کہیں، اور یہ بھی چاہیں گے کہ لوگ ان کو سخی داتا کہیں۔ پروردگار عالم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما رہا ہے، لا تحسبن، یہ خطاب واحد کا ہے۔ ایک انسان سے خطاب ہو تو با کو زبر آئے گا، اگر کئی لوگوں سے خطاب ہو تو با کو پیش آ جائے گا، لا تحسبن ہو جائے گا۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ لا تحسبن، کیونکہ یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سوچتے تھے کہ ہماری مکاریوں سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دھوکہ کھا رہے ہیں، ہم مکاریاں کر کے خود کو سخی بتاتے ہیں، ہم چال بازیاں کر کے خود کو اللہ والا بتاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم کو ایسا ہی تصور کریں گے، یہ ان لوگوں کا گمان تھا۔ مگر ظالموں کو کیا پتا کہ ہر چیز کی خبر رکھنے والا پروردگار اپنے نبی کو خبر دے رہا ہے۔ رب خبر دے، نبی خبر لیں، تو پھر کیا ان کی کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں رہ سکتی۔ تو منافقوں کے اندر دو خصلتیں تھیں۔ پہلی خصلت یہ ہے کہ جو بھی کام کریں گے، لوگ تعریف کریں یا نہ کریں، خود ہی تعریف کرنے لگ جائیں گے اور خوش ہو جائیں گے۔ آپ خوش عالم دنگ، کہاوت مشہور ہے، آپ خوش، پورا عالم دنگ ہے، کیوں خوش ہو گئے، کیا کر دیا انہوں نے؟ تو یہ منافقوں کی خصلت ہے، مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ مومن کی خصلت یہ ہے کہ بہت کچھ کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا، میں نے کیا کیا۔ یہ شریف انسان کی علامت ہے۔ ایک انسان کسی کو بلایا دعوت پہ، 2 دن کا پرانا کھانا رکھ دیا گرم کر کے، اور ایسا سالن رکھ دیا جس کے اندر کوئی مزہ ہی نہیں، مگر خوش ہو گیا، ایسا کہاں بھی کھائی نہیں رہی، اتنا اچھا کہاں بھی ملے گا نہیں، تم کو بولتا اتنا اچھا کھانا کہاں بھی ملے گا نہیں۔ پہن کے کپڑا پرانا کر دیا، 2 سال پہلے جو شرٹ لیا تھا وہ پہن کر اس کے بعد کسی کو تحفہ دے رہا ہے، دیکھو ایسا کپڑا تم نہ ملے گا نہیں، میں آپ کوئی خاص جگہ سے لیتا سو، کچھ کیا ہی نہیں مگر تعریف کر رہا ہے۔ مگر جو شریف انسان ہے وہ عمدہ سے عمدہ چیز کھلا کر یہی سوچتا ہے کہ اس سے بھی میں بہتر کرتا تو اچھا ہوتا، اس سے بھی میں بہتر چیز دے دیتا تو بہتر ہوتا۔ اسی طرح کوئی نمازیں پڑھ لے، روزہ رکھ لے، پھر یہ سوچے کہ میرے جیسا نمازی کوئی دنیا میں نہیں ہے، میرے جیسا روزے دار کوئی دنیا میں نہیں ہے، تو ایسا آدمی منافقانہ چال رکھتا ہے۔ مومنانہ چال یہ ہے کہ فرضوں کے ساتھ نوافل کی بھی پابندی کرتا ہے، پھر یہ سوچتا ہے کہ مجھے اور کرنا چاہیے تھا، مجھے اور کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیے انسان کی ترقی کا راز یہی ہے کہ وہ خود کو خالی سمجھے۔ جب خود کو خالی سمجھتا ہے تو بھرنے کی آرزو کرتا ہے، اور اس کے اندر خزانے بھرتے جاتے ہیں۔ اگر یہ سمجھ لے کہ میں تو بھرپور ہوں، میں تو بہت بڑے درجے والا ہوں، تو ایسا آدمی کہاں ترقی کر سکتا ہے؟ تو یہ لوگ، ان کی خصلت یہ تھی، اللہ فرماتا ہے یفرحون بما اتوا، بما اتوا اس کا لفظی معنی ہے جو اتوا کا معنی آئے، مگر یہاں آئے مطلب نہیں، جو انہوں نے حرکتیں کی، جو حرکت انہوں نے کی
اپنی حرکت سے آپ ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ اے مصطفیٰ عذاب سے چھٹکارا پانے والے نہیں۔ پروردگار عالم منافقوں کی خصلتوں کا ذکر اس لیے کر رہا ہے تاکہ ہم ان خصلتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ یہی خصلت کسی دوسرے روپ میں ہمارے اندر تو نہیں ہے، اگر ہے تو اسے نکال کر پھینک دیں تاکہ منافقانہ گندگی ہم سے دور ہو جائے۔ پہلی خصلت کیا ہے؟ یفرحون بما اتوا، جو کیا اس سے خوش ہو جانا۔ اب خوش ہو جانے کا مطلب کیا؟ ایک اچھا کام کوئی انسان کرتا ہے تو اسے خوشی ملتی ہے، مگر اتنی خوشی نہ ملے کہ خوشی میں انسان اندھا ہو جائے اور یہ دعویٰ کرنے لگے میں کرے جیسا کون بھی کرے گا نہیں بھائی، میں صبر کرے جیسا کوئی بھی صبر نہیں کرے گا، میں ماں باپ کی خدمت کرے جیسا کوئی بھی نہیں کرے گا، میں بچوں کا خیال جیسا کرتا ہوں کوئی بھی نہیں کرے گا۔ یہ جو سوچ ہے یہ بڑی بدترین سوچ ہے۔ اس سوچ کی وجہ سے ہمارے اندر کیا آ جاتا؟ مئی پن آ جاتا ہے۔ یہ مئی پن جو ہے ابلیس کی پہلی غلطی، اور اسی غلطی کی وجہ سے آج تک وہ ملعون بنا ہوا ہے۔ اس کے اندر مئی پن آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، تو اس کا جواب کیا تھا؟ انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں۔ تو خود کو کسی سے بہتر نہ سمجھو، خود کو کسی سے بہتر نہ سمجھو۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام، وہ جا رہے تھے، ایک لڑکی، بعض لڑکے شرارت والے ہوتے ہیں، کہیں لڑکیاں بھی شرارت والی ہوتی، وہ لڑکی کہنے لگی حضرت آپ کی داڑھی کے بال بہتر ہے یا کتے کی دم میں جو بال ہیں وہ بہتر ہے؟ شرارت۔ امام مالک صبر و تحمل کا پہاڑ کہنے لگے بیٹا اگر میرا خاتمہ ایمان کی حالت پہ ہو گیا تو میری داڑھی کے بال بہتر ہے، اگر خدا نہ کرے ایمان مجھے نصیب نہیں ہوا تو کتے کی دم کے بال میری داڑھی کے بال سے بہتر ہے۔ ایسا سنبھل کر جواب دینا یہ اللہ والوں کا کام ہے۔ دوسرا رہا تو کیا ہوگا؟ آگ بگولا ہو جائے گا، آگ کا گولا ہو جائے گا، برس پڑے گا اور اپنا ہاتھ اٹھا دے گا، کیا میرے ساتھ ایسی گفتگو کرتی ہے؟ مگر وہ تھے جبھی تو امام بنے، صبر و تحمل ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ تو جو بھی کیا اس سے خوش ہو جانا۔ اگر اچھا کام ہو جائے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ خوش نہیں ہونا تو کیا ماتم منانا کیا؟ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے، کرنا کیا چاہیے؟ مولا کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ اے مولا میں اس قابل ہی نہیں تھا، میں تو اس قابل ہی نہیں تھا، تو نے کرم کیا یہ کام مجھ سے لے لیا، تو چاہتا تو تیرے ہزاروں بندے ہیں کسی سے بھی لے سکتا، یہ تیری مہربانی ہے کہ مجھ سے لے لیا۔ جب کام لے لیا تو مولا یہ بھی کرم کر دے کہ اسے قبول بھی کر لے، اگر قبول نہیں کیا تو پھر یہ سارا کام بیکار ہو جائے گا۔ اس کی طرف متوجہ ہو جانا، اور لوگوں کے سامنے اگر کوئی تعریف بھی کرے تو کہنا الحمدللہ۔ کیا مطلب الحمدللہ کا؟ ایک رسم کی الحمدللہ ہو گئی، ایک فارمیلٹی کی الحمدللہ۔ یہ فارمیلٹی کے نہیں ہونا چاہیے، میننگ فل ہونا الحمدللہ۔ الحمدللہ تعریف اللہ کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے، یعنی جو بھی مجھ سے ہوا
مجھ سے نہیں ہوا، ان کے کرم سے ہوا۔ رب نے کرم کیا تو مجھ سے یہ کام ہو گیا، اور اس کا کرم کسی دوسرے بندے پہ ہو جائے تو وہ دوسرا بندہ مجھ سے بھی بہتر کر سکتا ہے، وہ مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے، یہ مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے۔ یہ جو سوچ ہے یہ اولیاء کی سوچ ہے۔ میرے سے بہتر کون بھی ہو ہی نہیں سکتا، میں جیسا محنت کرتا ہوں کوئی نہیں کر سکتا۔ تو میں پوچھتا ہوں پوری دنیا کا سروے اٹھا لیا کیا تم؟ کون کتنی محنت کرتا ہے، کون کتنا صبر کرتا ہے، کون کتنی عبادت کرتا ہے، کون کتنی سخاوت کرتا ہے، سب کا سروے بنا کر ایک چارٹ تیار کر کے اس کے بعد دیکھے تو سب سے بڑھ کر پلہ تمہارا بھاری ہے، ایسا تم کو کہیں پتہ چل گیا ہے کیا؟ پھر ایسا بھاری دعویٰ کیسا کر سکتے؟ میرے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یا میرے سے بڑھ کر کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو یہ منافقوں کی چال ہے۔ تو مومن جو ہے جب اس سے اچھا کام ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا، رب نے کروایا۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، یہ دوسری خصلت ہے۔ جو کام انہوں نے کیا نہیں، چاہتے ہیں کہ اس کام کے حوالے سے ان کی تعریف کی جائے، یعنی بغیر محنت کے مزدوری لینا، علم کے بغیر یہ آرزو رکھنا کہ سب لوگ مجھے عالم کہیں، عالم کہیں۔ قرآن حفظ نہیں کیا، حافظ نہیں ہے، مگر دل میں آرزو ہے کہ سب مجھے حافظ صاحب بلائیں، تو یہ منافقانہ چال ہے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، اے پیارے مصطفیٰ یہ لوگ عذاب سے بچ جائیں گے، عذاب سے نکل کر کامیاب ہو جائیں گے، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا۔ اے پیارے نبی آپ اس کا تصور بھی نہ کیجیے، بلکہ انہیں کو عذاب ہونے والا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور انہیں دردناک عذاب۔ تو دو خصلتوں کا ذکر ہے۔ پہلی خصلت کیا ہے؟ جو کیا اس پر اتنا خوش ہو جانا کہ رب کا شکر بھی نہیں کر رہا ہے، رب کے فضل کو بھی بھول گیا، بلکہ یوں سمجھا کہ میں نے اپنی طاقت سے کیا ہے۔ تمہارے اندر طاقت ہی کہاں ہے؟ یہ جو لا حول ولا قوت پڑھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ شیطان کو بھگانے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ، شیطان کو بھگانے۔ میں کہتا ہوں وہ شیطان کیا ہے؟ آپ کے اندر جو خیال آیا کہ میرے اندر قوت ہے، یہ شیطانی خیال ہے۔ میرے اندر بھی طاقت ہے، میرے پاس بھی کچھ ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، مگر ہمارا نہیں، اس کا ہے۔ اس کا سمجھو تو تم حق پر ہو، خود کا سمجھو تو تم غلطی پر ہو۔ تو کبھی شیطان یہ سوچ پیدا کر دیتا ہے کہ دیکھ تو کتنے کمال والا ہے، کتنی خوبی والا ہے، کیسا کام تجھ سے ہو گیا۔ تو بزرگوں نے کہا فوراً پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ارے حول بھی نہیں، قوت بھی نہیں، مگر اللہ سے۔ اچھا قوت کو تو ہم نے سمجھ لیا، قوت کیا ہے؟ انرجی، یہ حول کیا ہے؟ اردو میں حول کہتے ہیں، گھبراہٹ ہو تو حول ہوتا مجھے، وہ حول نہیں ہے، حول ہوتا مجھے کا معنی کیا؟ گھبراہٹ۔ تو یہاں حول کا مطلب وہ حول نہیں ہے، حول کا معنی ہے روکنا۔ روکنے کی بھی تم میں طاقت نہیں، مصیبت آ جائے تو تم اسے روک نہیں سکتے، کہیں فائدہ ہے وہاں بڑھنے کی بھی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے۔ دونوں چیزیں رب کی جانب سے ہیں، الا باللہ، دونوں اللہ سے ہیں، العلی العظیم جو کہ بلند ہے، عظمت والا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایسے منافقوں کے لیے دردناک عذاب۔ تو پہلی خصلت کیا عرض کر رہا تھا میں؟ کچھ کر کے خوش ہو جانا،
اور دوسری خصلت تو بڑی خطرناک ہے، پہلی خصلت سے بھی خطرناک. وہ دوسری خصلت کیا ہے؟ نہ کرنا مگر تعریف کی خواہش بھی رکھنا، کرے بغیر. دوسری آیت شروع ہو رہی ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کی ہے بادشاہت، آسمانوں کی بادشاہت اور زمین کی بادشاہت. ملک کا لفظ ہے، اردو میں ملک کا معنی الگ ہے، عربی میں الگ ہے. یہاں اکثر لوگوں کو کیا ہوتا ہے؟ التباس ہو جاتا ہے. التباس کیا ہے؟ کون سا لباس ہے؟ نہیں، التباس کا معنی ہے کنفیوژن ہو جاتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں التباس ہو جاتا ہے. ملک کا مطلب ہندوستان ہمارا ملک ہے، تو یہاں ملک سے مراد کنٹری، مگر قرآن میں ملک کا جو لفظ ہے وہ کنٹری کے لیے نہیں آیا، وہ حکومت کے لیے آیا. عربی میں بادشاہ کو کہتے ہیں ملک. ملک کا معنی کیا ہے؟ بادشاہ، بادشاہت ملک. میں اس لیے وضاحت کر دیتا ہوں کہ ہم اردو بولنے والے ہیں، اردو بڑی اچھی زبان ہے، مگر یہ پریشانی یہ ہے کہ اردو والے عربی کا لفظ لے کر معنی اپنی طرف سے اس میں گھسا دیں گے. جیسے ملازم ہے، ملازم کا معنی پابندی کرنے والا، کسی کام کو لگاتار مسلسل کرنے والا ملازم عربی زبان میں. اردو میں ملازم کا مطلب نوکر، بدل جاتا. تو یہ ملک کا لفظ ہے. ملک السماوات، آسمانوں کی بادشاہت، والارض، زمین کی بادشاہت. ہم دھوکے میں کبھی اس کو بادشاہ سمجھتے ہیں، کبھی اس کو بادشاہ سمجھتے ہیں. یہ سب دھوکہ ہے. بادشاہ حقیقی پروردگار عالم، اسی کی حکومت ہے، اسی کا حکم چلتا ہے. جو ہنگامے ہو رہے ہیں، اس کی حکومت میں ہوئے، اس کی حکومت میں ہوئے، یہ کہنے کی باتیں ہیں. سب کچھ رب کی حکومت ہی میں ہو رہا، سب کچھ رب کی حکومت ہی میں ہو رہا ہے. آسمانوں میں بھی وہی بادشاہ ہے، زمین میں بھی وہی بادشاہ ہے. کوئی جگہ ہی نہیں جہاں رب کی بادشاہت ہی نہ ہو، کوئی جگہ نہیں جہاں رب کی بادشاہت نہ ہو. ہر جگہ اس کی بادشاہت ہے. وہ بادشاہ حقیقی ہے. کب سے ہے؟ ہمیشہ سے وہ بادشاہ تھا، ہمیشہ وہ بادشاہ رہے گا. اس کی بادشاہت، اس کا کنگڈم، اس کی بادشاہت ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے. ازلی کا مطلب کیا؟ اس کی بگننگ ہی آپ کو نہیں معلوم، اس کی ابتدا ہی نہیں ہے. کیونکہ اگر کسی چیز کی ابتدا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفات ہیں، کسی بھی صفت کی ابتدا بھی نہیں، انتہا بھی نہیں. عقیدے کی بات، علمی بات، باریک بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ابتدا نہیں، انتہا نہیں. اللہ بادشاہ ہے. کب سے ہے یہ سوال نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر کسی چیز کی ابتدا یا بگننگ رہے تو بگننگ سے پہلے وہ چیز نہیں تھی، ابتدا سے پہلے وہ چیز نہیں تھی. تو یہ بات لازم آ جائے گی کہ اس وقت سے اللہ بادشاہ ہے، تو اس وقت سے پہلے اللہ بادشاہ نہیں تھا. ایسا آ جائے گا نا. مثلا کسی کے بارے میں کوئی اکبر بادشاہ تھا، بابر بادشاہ تھا. کب سے بادشاہ تھا؟ اس کی ایک تاریخ ہے، اس تاریخ کو بادشاہ بنا. اس کے پہلے کیا تھا؟ بادشاہ نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ابتدا نہیں ہے، بگننگ نہیں ہے. کیونکہ بگننگ جو ہے ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے. بگننگ کے پہلے، ابتدا سے پہلے وہ چیز نہیں ہوتی ہے. اور اسی طرح انتہا بھی نہیں. انتہا کا معنی ہے اینڈنگ، ختم ہو جانا. اینڈنگ بھی نہیں ہے، ختم بھی نہیں ہے. کیونکہ ختم ہو گئی تو وہ چیز فنا ہو جاتی. تو جس کی ابتدا نہ ہو اسے کہتے ہیں ازلی،
اور جس کی انتہا نہ ہو اسے کہتے ہیں ابدی، ازلی اور ابدی۔ صفات اللہ تعالی ازلیت و ابدیہ، اللہ تعالیٰ کی ساری صفات ازلی ہیں، ابدی۔ یہ عقیدے کی بات ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہیں عقائد کا علم نہیں، عقائد کا علم نہیں ہے، اس لیے ایمان میں پختگی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کا بادشاہ، زمین کا بادشاہ، آسمان کے لیے ابتدا ہے، زمین کے لیے بھی ابتدا ہے، کیونکہ آسمان کب سے ہے؟ جب اللہ نے اسے پیدا کیا تب سے ہے۔ جب اللہ نے پیدا نہیں کیا تب آسمان نہیں تھا، اس کے لیے ابتدا ہے، بگننگ ہے۔ اور کب تک رہے گا؟ جب تک خدا رکھے گا تب تک رہے گا، جب خدا فنا کر دے گا ختم ہو جائے۔ تو مخلوق کے لیے ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے، ایک بگننگ بھی ہے، اینڈنگ بھی ہے، مگر خالق کے لیے ابتدا بھی نہیں، انتہا بھی نہیں، بلکہ یہی کہیں گے ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت تمام آسمانوں کو گھیرے ہوئے، اللہ بادشاہ ہے، اس کی بادشاہت کا جلوہ دیکھنا ہے تو بہت آسان ہے۔ آسمانوں کو دیکھو، اس کی بادشاہت نظر آ رہی ہے، زمین کو دیکھو، اس کی بادشاہت نظر آ رہی ہے۔ فرعون جب بادشاہ تھا تو کیا اللہ بادشاہ نہیں تھا؟ اللہ ہی بادشاہ حقیقی تھا۔ فرعون کو اس نے چند دن بادشاہ بنا کر رکھا، پھر جیسا جھٹکنا تھا جھٹک دیا، جیسے لٹکانا تھا لٹکا دیا، جیسے تڑپانا تھا تڑپا دیا۔ بڑے بڑے بادشاہ جو غرور و تکبر کرتے ہیں، ایک دن ضرور آتا ہے جس دن وہ ہاتھ پیر جھاڑنے لگتے ہیں، پھر کوئی ان کی قدر کرنے والا بھی نہیں رہتا اور کوئی ان کی فریاد سننے والا بھی نہیں رہتا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی کوئی چیز اللہ کی قدرت کے دائرے سے باہر نہیں ہے، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دائرے میں ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہر مخلوق، ایسا نہیں کہ کوئی مخلوق آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی، اللہ کے کنٹرول سے باہر ہو گئی، ایسا ہے کیا؟ تو ہمارے پاس چند چیزیں کنٹرول میں رہتی ہیں، کبھی کنٹرول، ہماری ہی چیز ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جاتی۔ کیا؟ ہمارا بلڈ پریشر ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جاتا، ہماری شوگر کنٹرول میں رکھا مولوی صاحب، جا کر چکر آ تو 400 ہوگی، آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی۔ تو یہ ہماری حالت ہے۔ ہم کنٹرولر کی پوزیشن بھی حاصل کر لیں، کنٹرولر آف ایگزامینیشن بھی بن جائیں تو بس ایگزام پہ کنٹرول رکھ لیں گے۔ کیا خود پہ ہمارا کنٹرول ہے؟ نہیں ہے کنٹرول۔ ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، جو نہیں چاہتے ہو جاتا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم خدا نہیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عرفت ربی، میرے رب کو میں نے پہچانا۔ حضرت علی تو پہلے ہی سے پہچانتے ہیں، اپنے غلاموں کو سمجھانے کے لیے، شاگردوں کو سمجھانے کے لیے۔ دیکھیے استاذ بچوں کو سمجھانے کے لیے معیار سے اترتا ہے، معیار سے اترتا ہے۔ دیکھیے 520 کتنا ہے؟ آرام سے بولے گا 1040، لیکن بچوں کو سمجھانے کے لیے بورڈ پہ لکھتا ہے 5 4 0، 5 4 0 0 0، 4 بھی 4 8، پھر 5 بھی 5 ملائیں گے تو 10 ہوتا ہے، 1080 ہوتا۔ یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے، ورنہ اسے اس طریقے سے لکھ کر گنتی کر کے کاؤنٹنگ کر کے جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عرفان کا سمندر ہے، تو ہم کو سمجھانا ہے عرفت ربی،
میں نے میرے رب کو پہچانا. کیسے پہچانا؟ بفسخ العزائم، میں پکا ارادہ کرتا مگر ویسا میں ہی نہیں کرتا. میں سوچ کے جاتا ہے کر کیا ہوا، گھر میں گھستے آج کیسا بھی میں گھر میں کوئی چیز رکھ دیا، آج کیسا بھی اسے لے کر نکلنا، آخر بھول کر نکل جاتے. بات سوچے میں اتنا کبھی سیو بھی کر کے رکھ لیتے. الارم بجانا، الارم بجتی، الارم بجنے کے بعد خود ہی آف کر دے کر ایک بھروسے پر کہ یہ کام ہم کر لیں گے، مگر نہیں کرتے. تو ہم پکا ارادہ کرنے کے باوجود کسی کام کو انجام نہیں دیتے. ارے جب ہم چاہ کر بھی نہیں کرتے تو پھر ہمارے اندر کیا طاقت ہے؟ یہ ہماری کمزوری کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ جو چاہا کیا، جو چاہے گا کرے گا. ہر چے خواست کرد، ہر چے خواہد کند. جو چاہا کیا، جو چاہے گا کرے گا. ہم کیا ہے، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. سورہ دہر میں اللہ فرما رہا ہے وَمَا تَشَاءُونَ، تم لوگ چاہتے ہی نہیں. إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اللہ چاہا تو ہی تمہارے اندر چاہنے کی کیفیت پیدا ہوتی. کسی کام کو کرنے کی چاہت ہمارے اندر اسی وقت آئے گی جب اللہ وہ چاہت ہمارے اندر پیدا کرے گا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ باتوں ہی باتوں میں پروردگار عالم اپنی معرفت کا درس ہمیں دے رہا ہے. باتوں ہی باتوں میں سمجھا رہا ہے کہ اے بندے تو کیا ہے سمجھ، تو خود کو سمجھ جائے گا تو مجھے بھی سمجھ جائے گا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. اسی لیے مشہور صوفی میر حیات رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کر پچھانت، دکنی زبان میں کر پچھانت پہلے اپنے جان کی، تا پچھانت ہو تجھے سبحان کی. کر پچھانت پہلے اپنی جان کی، تو کیا ہے، تو کیا ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں. تب تجھے پتا چلے گا جو سب کچھ ہے وہ تیرا مولا ہے. تو دیکھ نہیں سکتا وہ دکھا رہا ہے، تو بول نہیں سکتا وہ بلوا رہا ہے، تو سن نہیں سکتا وہ سنا رہا ہے. ارے تو چل نہیں سکتا وہ چلا رہا ہے. مگر یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو پھر زندگی میں مزہ ہی مزہ رہے گا. جو رب کو نہیں پہچانا وہ چلتا ہے، سمجھتا ہے میں چل رہا ہوں. جس نے رب کو پہچانا وہ چلتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ میں نہیں چل رہا ہوں، مولا چلا رہا ہے. بس یہی فرق ہے. چلتے تو دونوں ہیں. اللہ سے بے خبر وہ بھی چل رہا ہے، اللہ سے باخبر وہ بھی چل رہا ہے. جو بے خبر ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں چل رہا ہوں، جو باخبر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ رب چلا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری ان باتوں کو قبول فرمائے. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہر آن و ہر لمحہ تیرے فضل و کرم کے محتاج. اے رب ذوالجلال ہم پہ رحم فرما، ہم پہ کرم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، شیطانی خیالات سے ہمیں بچا لے. اے رب ذوالجلال منافقانہ خصلتوں سے ہمیں بچا لے. اے پروردگار کچھ بھی کر کے اکڑ جانا، اس بری صفت سے ہم کو بچا، بلکہ ہمیں ایسی صفت دے کہ ہم کرنے کے بعد بھی جھکے رہیں اور تیری بارگاہ میں سر بسجود رہیں. اے پروردگار کچھ نہ کر کے تعریف کی آرزو کرنا، یہ جو بری خصلت ہے اس سے بھی ہمیں بچا لے. اے ہمارے مالک ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین.